بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے، اس کے بعد شوال کے مہینے میں 6 نفلی روزے رکھے تو گویا اس نے ہمیشہ روزے رکھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے اور اس کے بعد شوال میں 6 روزے رکھے، وہ اپنے گناہوں سے ایسا پاک ہو گیا جیسا ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے بعد تھا۔ رمضان اگر 29 دن کا ہو تب بھی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے 30 روزوں کا ثواب دیتے ہیں، اور شوال کے 6 روزے شامل کرنے کے بعد روزوں کی تعداد 36 ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کریمانہ قانون ایک نیکی کا ثواب 10 گنا کے مطابق 36 روزوں کا ثواب 10 گنا کے حساب سے 360 روزوں کے برابر ہو جاتا ہے، اور پورے سال کے دن 360 سے کم ہی ہوتے ہیں۔ لہٰذا جس نے پورے رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے بعد شوال میں 6 روزے رکھے، وہ اس حساب سے 360 روزوں کے ثواب کا مستحق ہوگا۔ پس اجر و ثواب کے لحاظ سے یہ ایسا ہی ہوا جیسے کوئی بندہ سال کے 360 دن مسلسل روزے رکھے۔ یہ شوال کے 6 روزے شوال کے مہینے میں کسی بھی دن رکھے جا سکتے ہیں، لگاتار رکھنا کوئی ضروری نہیں، اور نہ ہی عید کے دوسرے دن سے شروع کرنا ضروری ہے، بلکہ پورے مہینے میں کسی بھی دن رکھے جا سکتے ہیں۔ اگر شوال کا روزہ رکھ کر کسی نے توڑ دیا تو صرف قضا لازم آئے گی، اس کے بدلے میں 1 روزہ رکھنا ہوگا۔ جس کے رمضان کے فرض روزوں میں کچھ چھوٹ گئے ہوں تو وہ ان نفلی روزوں کے بجائے فرض روزوں کے پہلے قضا کرے، لیکن اگر اس نے نفلی روزے کی نیت کی تو نفل ادا ہو جائے گا۔ رمضان کے روزوں کی قضا میں ساتھ ساتھ نفل کی نیت کرنا درست نہیں، کیونکہ فرض کے ساتھ کوئی نیت جمع نہیں کر سکتے۔ شوال کے نفل روزوں میں دیگر نفل روزوں کی نیت بھی کر سکتے ہیں، مثلاً جمعرات کو شوال کے نفل روزے کی نیت کے ساتھ جمعرات کو روزہ سنت ہونے کی نیت بھی کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے، اس کے بعد شوال کے 6 نفلی روزے رکھے تو یہ پورے زمانے یعنی سال کے روزے رکھنے کے مانند ہے۔ شوال کے 6 روزے عید کے بعد فوراً ہی رکھنے ضروری نہیں ہیں، بلکہ عید کے 1 دن بعد یا چند دنوں کے بعد بھی اسے رکھا جا سکتا ہے، اور شوال کے مہینے میں کبھی بھی مسلسل یا ناغہ کر کے جس طرح بھی سہولت ہو رکھ سکتے ہیں۔ اس معاملے میں وسعت ہے۔ ایک نیکی کا اجر کم از کم 10 گنا ہے۔ اس کے مطابق ایک مہینے رمضان کے روزے 10 مہینوں کے برابر ہیں، اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے بھی رکھ لیے جائیں جنہیں شش عید روزے کہا جاتا ہے، تو یہ 2 مہینے کے برابر ہو گئے، یوں گویا پورے سال کے روزوں کا مستحق ہو گیا۔ دوسرے لفظوں میں اس نے پورے سال کے روزے رکھے، اور جس کا یہ مستقل معمول ہو جائے تو وہ ایسے ہے جیسے اس نے پوری زندگی روزوں کے ساتھ گزاری، وہ اللہ کے ہاں ہمیشہ روزہ رکھنے والا شمار ہوگا۔ اس اعتبار سے یہ شش عید روزے بڑی اہمیت رکھتے ہیں، گو ان کی حیثیت نفلی روزوں ہی کی ہے۔ یہ روزے متواتر رکھ لیے جائیں یا ناغہ کر کے، دونوں طرح جائز ہیں، تاہم شوال کے مہینے میں رکھنے ضروری ہیں۔ اسی طرح جن کے رمضان کے فرضی روزے بیمار یا سفر کی وجہ سے رہ گئے، ان کے لیے ضروری ہے کہ پہلے وہ فرضی روزوں کی قضا دیں اور اس کے بعد شوال کے 6 نفلی روزے رکھیں۔ شوال کے نوافل۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو مسلمان شوال کی پہلی رات یا دن میں نماز عید کے بعد 4 رکعت نفل اپنے گھر میں پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 21 مرتبہ پڑھے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہشت کے 8 دروازے کھول دے گا اور دوزخ کے 7 دروازے اس پر بند کر دے گا، اور اتنی دیر تک نہ مرے گا جب تک جنت میں اپنا مکان نہ دیکھ لے۔ دوسری روایت میں ہے کہ ماہ شوال کی پہلی تاریخ بعد نماز ظہر رات کو یا دن کو 8 رکعت نفل پڑھیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 25 مرتبہ
پھر سلام کے بعد سبحان اللہ اور 70 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے واسطے رحمت اور حکمت کے دروازے کھول دے گا اور اس کے لیے جنت میں بڑا مکان بنائے گا کہ اس سے بڑا مکان اور کسی کا نہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ 70 حاجتیں دنیا میں پوری فرمائے گا۔ شوال کی پہلی شب بعد نماز عشاء 4 رکعت نفل 2 کر کے پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 3 مرتبہ، سورہ فلق 3 مرتبہ، سورہ ناس 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے گناہوں کی توبہ کریں۔ اللہ پاک ان نوافل کی برکت سے اس کے گناہ معاف فرمائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور تمام مسلمانوں کو اپنے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ نیکی کے کاموں میں آپ کا بھی شمار ہو جائے۔ اسلام کا وہ علم جو ہر مسلمان کو سیکھنا چاہیے۔ سیکھنے کے لیے، سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے اور آپ اس ویڈیو کو سن کر علم حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی تمام دعائیں قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔